अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया है, जबकि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। फौज की व्हाइट नाइट कवर ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों की नकल व हरकत को देखा गया। उन्होंने कहा, वहां तैनात मुस्तैद जवानों ने दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को रोका, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान शदीद फायरिंग शुरू हुई। पोस्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन रात भर जारी रहा, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्दों को बेअसर किया गया। पोस्ट में मजीद कहा गया कि इलाके में तलाशी के नतीजे में बड़ी तादाद में असला और जंगी सामान बरामद हुआ है। इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। बिहार के कैमूर जिले में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार पर गांव वालों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक उनके सर पर चोटें आईं और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। मनोज कुमार, जो सुसराम के दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मखसूस सीट से एमपी हैं, नथुपुर गांव में एक मुकामी स्कूल इंतजामिया और देहातियों के दरमियान तनाज़ा हल करवाने गए थे। ये स्कूल उनके भाई मृत्युंजय भारती चलाते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के इंतखाबात के नताइज के बाद जीत की रैली निकाली जा रही थी। कैमूर के एसपी हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि पहले तो एमपी मनोज कुमार ने देहातियों को पुरसुकून कर दिया था, लेकिन बाद में वो दोबारा लाठियों के साथ वापस आए और एमपी और उनके हामियों पर हमला कर दिया। एमपी के भाई को भी देहातियों ने जदोकोब किया है। पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान फौरन मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। एमपी मनोज कुमार को पहले करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर दोनों फरीकों ने शिकायत दर्ज कराई है। रियासती कांग्रेस सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस हमले की सख्त मजम्मत की और मुतालबा किया कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में ग्वेलान बर्रे सिंड्रोम का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने सिद्दीपेट मंडल की एक खातून में जीबीएस मर्ज की तशखीस की है। खातून फिलहाल एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज है। माजरे के महाराष्ट्र में कबल अज़ एक जीबीएस केस रिपोर्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले चंद दिनों में जीबीएस के केसेस की तादाद में इजाफा तशवीश का बाइस है। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद में जीबीएस से मुतासर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये एक गैर मामूली हालत है जिसमें जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम इन्फेक्शन का जवाब देते हुए गलती से आसाब पर हमला करता है। जीबीएस से मुतासर मरीज पूरे जिस्म में बेहसी महसूस करते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज़ की अलामात में इसहाल, पेट में दर्द, बुखार और क़ै शामिल हैं। ये बैक्टीरिया आलूदा खुराक और पानी के ज़रिए फैलता है। ताहम ये वजाहत की गई कि ये मुत्तैदी मर्ज़ नहीं है और इलाज से ठीक किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफे के बाद सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $14 के इजाफे से $2,792 की सतह पर आ गई। हैदराबाद में 24 क़रात सोने की कीमत फी तोला 84,000 रुपये के निशान को अबूर करते हुए तारीखी सतह पर पहुंच गए हैं। गैर मामूली इजाफा हिंदुस्तान भर में सोने की कीमतों में बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करता है, जो आलमी इक़्तिसादी खदशात और मार्केट के उतार चढ़ाव से मुतासर है। हैदराबाद में 22 क़रात सोने के 10 ग्राम की कीमत 77,300 रुपये है, जबकि 24 क़रात सोने की कीमत 84,330 रुपये तक पहुंच गई है। माह जनवरी के दौरान 8% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। यकम जनवरी को 22 क़रात सोने की कीमत 71,500 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये थी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रियासती सरहदी हिफाजत से मुतल्लिक एक करारदाद को मंजूरी दी है।
قرارداد کو منظوری دیتے ہوئے لوکاشینکو نے کہا کہ یہ فیصلہ بیلاروس کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک سنجیدہ قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر حالات کشیدہ ہیں اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کام میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ صرف سرحدی محافظوں کے لیے 3600 کلومیٹر طویل سرحد کی حفاظت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بیلاروس کے ریاستی سرحدی کمیٹی کے چیئرمین کانسٹنٹین مولوسوف نے وضاحت کی ہے کہ 2025 میں سرحدی سروس کے ترجیحی کاموں میں سرحدی افواج کے نظام کو مضبوط کرنا، انہیں جدید ہتھیاروں اور مشنری سے لیس کرنا اور سرحدی محافظوں کی جنگی تیاری کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرحدی محافظوں کے مسلح اور دیگر اشتعال انگیزیوں کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کہا کہ ایک معاشی سپر پاور بننے کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی تیزی سے ثقافتی سپر پاور اور وشو بندھو کے طور پر ابھر رہا، جو مشکل حالات میں ایک اتحادی ہے اور پوری دنیا سے قبول کر رہی۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے درپدی مرمو نے کہا، میری حکومت کی کوششوں سے ہندوستان نے عالمی ثقافتی سٹیج پر خود کو ایک عالمی رہنما کے طور پر قائم کیا۔ تمام ایشیائی بدھ ممالک کو جوڑنے کے لیے میری حکومت نے پہلی ایشیائی بدھسٹ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ گزشتہ سال عالمی ثقافتی وراثت کمیٹی کا اجلاس بھی ہندوستان میں منعقد ہوا تھا، جس میں 140 ممالک نے شرکت کی تھی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بین الاقوامی یوگا ڈے کے ذریعے پوری دنیا ہندوستان کی یوگا روایت کو اپنا رہی ہے۔ عالمی عدم استحکام کے ماحول میں ہندوستان معاشی، سماجی اور سیاسی استحکام کا ستون بن کر دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا۔ G7 سمٹ ہو، کوواڈ، برکس، SCO یا G20، پوری دنیا نے ہندوستان کی صلاحیتوں، پالیسیوں اور ارادوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کردہ مالی سال 2024-25 کے اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ اگلے مالی سال 2025-26 کے دوران ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP 6.3% سے 6.8% کے درمیان ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اقتصادی سروے 2024-25 جسے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لوک سبھا کے فلور پر پیش کیا، کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے اہم بنیادی ڈھانچے کے شعبوں پر سرمایہ کے اخراجات میں مالی سال 2019-20 اور مالی سال 2023-24 کے درمیان 38.8% اضافہ ہوا۔ سروے کے مطابق مالی سال 2020-21 کے وسط سے تعمیراتی شعبے میں تیزی آ رہی اور اس وقت وبائی امراض سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں تقریباً 15% اضافہ ہوا۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک متاثر کن کامیابی ہے جو مضبوط بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور مکانات کی طلب سے حاصل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل اپوزیشن کے ہنگامے کا بہانہ بننے والی کسی غیر ملکی رپورٹ کے نہ آنے پر راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا کہ 2014 کے بعد سے پارلیمنٹ کا یہ پہلا اجلاس ہے جس میں ایک دو دن پہلے کوئی غیر ملکی چنگاری نہیں پکڑی ہے، بیرون ملک سے آگ لگانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مودی نے یہ بات پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ہریدوار میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مودی نے گپت نوراتری کے دوتیا تاریخ پر شروع ہونے والے بجٹ اجلاس سے پہلے دیوی لکشمی کی پرارتھنا کی اور غریب اور متوسط طبقے پر ماں لکشمی کا کرم ہونے کی خواہش کی۔ نیز ناری شکتی کو بااختیار بنانے کے لیے اس سیشن میں کئی اہم فیصلے لیے جانے کی بھی بات کہی۔ مودی نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے آغاز میں خوشحالی کی دیوی لکشمی کو پرنام کرتا ہوں اور ایسے موقع پر صدیوں سے ہم ماں لکشمی کے مقدس نام کو یاد کر رہے اور منتر پوتے سدا دیوی مہالکشمی نموستتے اور ماں سدھ بدھی پردے دیوی بھکتی مکتی پردینی لکشمی ہمیں کامیابی اور حکمت اور خوشحالی اور بھلائی بھی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیوی لکشمی سے دعا کرتا ہوں کہ ملک کے ہر غریب اور متوسط طبقے کو دیوی لکشمی کا کرم نصیب ہو۔
صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کہا کہ میری حکومت نے ملک میں کھیلو انڈیا اسکیم، ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم، ٹاپس نیشنل اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام جیسے عالمی معیار کے کھیلوں کا ماحول بنانے کی سمت میں بہت سے قدم اٹھائے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے درپدی مرمو نے کہا کہ میری حکومت نے کھیلو انڈیا اسکیم، ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم، ٹاپس ایک قومی کھیل یونیورسٹی قائم کرنے جیسے عالمی معیار کے کھیلوں کا ماحول پیدا کرنے کی سمت میں کئی قدم اٹھائے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے گوالیار میں معذوروں کے لیے ایک خصوصی اسپورٹس سینٹر کھولا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور نئی دہلی اسمبلی حلقے سے امیدوار سندیپ دکشت نے عام آدمی پارٹی، اے اے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں ایک جیسے ہیں۔ پارٹیاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے بانٹ رہی ہیں، جس کو دیکھ کر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ سیاست میں ہیں یا بازار میں۔ کیجریوال پر تنقید کرتے ہوئے دکشت نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیجریوال نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT میں کیا تعلیم حاصل کی ہے۔ کشمیر میں شہنشاہ زمستان چلا کلان اختتام پذیر 8 فروری تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وادی کشمیر میں شہنشاہ زمستان کے نام سے مشہور 40 روزہ چلا کلان بغیر کسی بڑے پیمانے کی برف باری کے خشک موسم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جبکہ 20 روزہ چلا خود تخت نشین ہوا ہے۔ 40 روزہ چلا کلان کے دوران گرچہ ٹھٹرتی شبانہ سردیوں کا زور جاری رہا، تاہم وسیع پیمانے پر بھاری برف باری نہیں ہوئی۔ سری نگر میں 21 دسمبر یعنی چلا کلان کے پہلے ہی دن شبانہ درجہ حرارت -8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو کر رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی تھی، جو گزشتہ 133 برسوں میں سری نگر میں ماہ دسمبر میں ریکارڈ ہونے والا تیسرا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 2025 کو جموں میں طلب کیا ہے۔ اجلاس کا آغاز پیر کی صبح 10 بجے ارکان اسمبلی سے لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے ساتھ ہوگا۔ قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا، میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 18(1) کے تحت عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ بروز پیر 10 بجے صبح جموں میں طلب کرتا ہوں۔ برازیل کے صدر لوئیزانا سیلولا ڈی سلوا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ برازیل کی مصنوعات پر محصولات عائد کرتا ہے تو ملک مناسب جواب دے گا۔ ڈی سلوا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کا احترام کیا جائے اور میں چاہتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برازیل کا احترام کریں، بس اتنا ہی۔ اگر وہ برازیل کی مصنوعات پر محصول عائد کرتے ہیں تو میں بھی جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ شائستگی اور احترام کا رشتہ برقرار رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ برکس ممالک نے نئی کرنسی بنائی تو انہیں 100% درآمدی ڈیوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر برکس ممالک ڈالر کے مقابلے نئی کرنسی بناتے ہیں تو وہ ان کے سامانوں پر امریکہ میں 100% درآمدی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا، وہ وقت اب نہیں رہا جب برکس ممالک ڈالر سے دور ہونے کی کوشش کرتے تھے اور ہم صرف کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکس ممالک یہ عہد کریں کہ وہ نہ تو کوئی نئی برکس کرنسی بنائیں گے اور نہ ہی کسی کرنسی کو امریکی ڈالر سے بدلیں گے۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا نیشنل اور انٹرنیشنل خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔